پاکستان کے حالات کے اوپر اگر بات کریں تو آج کل پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ سب سے بڑی ولنربلٹی ہے. آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے اور ہم نے بجٹ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا سب سے پہلے آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑتی ہے. آئی ایم ایف سے جب بھی آپ پروگرام کریں تو آپ میکرو ٹارگیٹس ان سے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کریں آپ, کیونکہ پالیسی ریٹ کے اوپر ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک اٹانومس ہونا چاہیے. ہو گیا جی, نیا ہم نے لا پاس کر دیا. اب اسٹیٹ بینک ہماری نہیں مانتا لیکن آئی ایم ایف والوں کی مانتا ہے. وہ پالیسی ریٹ ہمارا لاسٹ منٹ ریویو کے اندر مانیٹری پالیسی کے 22 سے نیچے آنا چاہیے تھا, کیونکہ کور انفلیشن آپ کی نیچے آ گئی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں آخری ٹرانس جاری کرنی تھی, انہوں نے کہا نہیں ابھی 22 پہ ہی رکھو. اسی طریقے سے ایکسچینج ریٹ ہم نے جتنا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہونے کے برابر ہے, شاید $200-250 ملین ہے ٹوٹل, کیونکہ امپورٹس کو اچھے سے کنٹین کیا جا رہا ہے اور یہ درست پالیسی ہے. تو وہ کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو اور فلیکسیبل رکھیں. ہم انٹر بینک سے بائی کر رہے ہیں ڈالر فار لاسٹ 10 منتھس اور سو, 4-5 ارب ڈالر ہم نے مارکیٹ سے اٹھایا ہے, بیچا نہیں ہے, اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی بھی اس کو فلیکسیبل رکھو. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ریسیپی آف ڈیزاسٹر بنی ہوئی ہیں. نہ ہماری انفلیشن نیچے آ رہی ہے, نہ ہماری اکانومی چل رہی ہے. پورا سسٹم ہم نے نا وہ گرائنڈنگ ہارٹ ہوتا ہے یہاں دبا کے نیچے زمین پہ اٹک گیا, نہ آگے ہو رہا ہے نہ پیچھے ہو رہا ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ جستجو کرنی پڑے گی. نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کرنا, اگلا پروگرام لینا ہے تو جو کہہ رہے ہیں یہی کام کرو. تو اس طریقے سے اگر چلانا ہے پاکستان کو تو پھر ٹھیک ہے, اللہ حافظ ہے. 10-20 ارب ڈالر اگلے 5-7 سالوں میں اور چڑھا لیں گے, باہر نکلنے کا راستہ ہمیں نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کا تو اکانومی بھی فیلڈ ہے, بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. میں کئی دفعہ تو فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں کہ 25-30 سالوں میں جتنا ہم نے اس کی تباہی ہوتے دیکھی ہے, بہت بہتری کی طرف جا سکتا تھا یہ ملک, لیکن نہیں جا سکا. میں صرف وہ باپی صاحب نے کیونکہ بڑی ولولہ انگیز گفتگو کی, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں نہیں سمجھتے با اختیار, تو جو ہیں ان سے بات کر لیں. کبھی ان کو کہتے ہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا, پھر کہتے ہیں صرف انہی سے بات کروں گا. ارے فیصلہ تو کر لیں. بڑی شاعرانہ گفتگو کر رہے ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ قبر تک پیچھا کریں گے یا صرف انہی سے بات کریں گے. ہم سے نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں, چلیں, تم روٹھے ہم چھوٹے. لیکن یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے سیاست کو آگے بڑھانے کا. چلیے واپس آتے ہیں. دیکھیں میرا ملک صاحب تھوڑا سا نقطہ نظر مختلف ہے. مجھے پتہ ہے یہ پاپولر نہیں ہے اور شاید مجھے کافی اس کے بعد ڈانٹ وانٹ بھی مختلف جگہوں سے ٹویٹر پہ پڑھنی شروع ہو جائے گی. مجھے اب یہ 2-3 راؤنڈ ہو گئے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز ہوتی ہیں, اس میں گفتگو کرتے ہیں. مجھے تو کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی جو ہمیں خود سے نہیں کرنی چاہیے, ایک بھی. نہیں, بہترین طریقہ ہے کہ میں اس وقت بیٹھ کے کہہ دوں کہ آئی ایم ایف نے تو ہمارے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یعنی وہ کام جو ہمیں خود کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے. جب ہم ڈیٹ لیتے ہیں تو پھر ہم فورسڈ ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے پہ جو ہمیں بغیر ڈیٹ کے بھی کرنا چاہیے. تو مجھے تو بعض مرتبہ ایسے لگتا ہے, یعنی 2 یا کتنی کوئی 12-14 بلڈنگز ہوں گی یہ سیکریٹریٹ کے اندر, اس میں اے بلاک 1 بلاک ہے, زیادہ ہوں گے, مجھے کیو بلاک تک جاتے ہیں ہم, آپ کو معلوم ہے. 1 بلاک ہے, اس 1 بلاک میں 6 فلورز ہیں, اس میں صرف 2 فلور اور 3 فلور, ایک واٹر کا اور ایک پیٹرولیم کا. 5300 ارب کا سرکولر ڈیٹ, 5300 ارب کا سرکولر ڈیٹ. 1 ارب کے اندر تقریباً $4.25 بلین ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے 17-18-19 بلین ڈالر کا کھپا ہم نے. 5300 از جسٹ فار پاور سیکٹر, دونوں کا, پیٹرولیم میں نے ملا اور اس کے اندر وہ لیٹ سرچارجز ہوتے ہیں وہ وغیرہ ڈال کے, یعنی 17-18 بلین ڈالر ہم نے جھونک دیے. تو یہ ہمیں کسی کو آ کے بتانا چاہیے کہ یار اس کو روکنا چاہیے یا اس کو روک دینا چاہیے. یعنی کتنا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب 18 بلین ہے, جب یہ 90 بلین ہو جائے گا تو ہم ایک دن بولیں گے کہ نہیں اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے, یہ تو میں نے آپ کو صرف اپنے محکمے کی ایک محکمے کی بات کی ہے, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ 90% چیزیں جو ہم پروگرام میں لکھتے ہیں, ایک آدھ چیز کے اوپر میں آپ سے متفق بھی ہو جاؤں. گیس ٹیرف آپ نے انکریز کرنی ہے؟ جی, گیس ٹیرف نہیں, ہم نے جو گیس ٹیرف انکریز پہلے کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے؟ سرکولر ڈیٹ کو روکنے کے لیے. ابھی اور بھی کرنے ہیں نا. مجھے ابھی نہیں پتا ہے. ابھی ہمارے پاس جو نئی آئی ہے, جو ریونیو ریکوائرمنٹ ہے, وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں آئی. میرا خیال تھا کہ ریونیو ریکوائرمنٹ شاید بہت بڑھ جائے گی, ابھی وہ ایسے نہیں آئی. اس میں بھی بہت چیزیں فکس ہونے والی. پلیز ڈونٹ ریڈ می رانگ, میں نہیں کہہ رہا کہ بہترین حالات ہے یا اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں فکس کرنے ہیں.
یہ ہماری ذمہ داری. یعنی اگر مجھے اگر کہا گیا کہ آپ یہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو مجھے جتنی میری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق تو دل جان لڑا دینا چاہیے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا یہ جو آئی ایم ایف والا ہے مقدمہ اس سے کسی حد تک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کو خود دیکھنا چاہیے انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ نیچے آئیں گے. مجھے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ایسے لگتا ہے بعض وقت کہ اندھیا تو نہیں دے رہے کہ آئیں گے. بالکل میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پاس زیرو انفارمیشن ہے, لیکن میرا خیال ہے انفلیشن ہماری جب نیچے آ رہی ہے تو انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارے نیچے آنے چاہیے. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا صرف واحد وجہ یہ تھی کہ اکانومی کو تھوڑا سا کول آف کیا جائے. اگرچہ ہمارے لیے کول آف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ان امپلائمنٹ آ جاتی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں ملتا, ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہی جانا ہے. لیکن جب ہم بالکل انسٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, الٹنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر انٹرسٹ ریٹس کے ذریعے ہم کول آف کرتے ہیں تھوڑا سا اکانومی کو. اس کا بھی بوجھ ہمارے پر, ہماری ہر چیز ماربڈ ہے کہ ہم نے خود اتنا سرکار نے انٹرسٹ لیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے باقی تو اکانومی کیا کول آف ہوگی, ہمارا ہی جنازہ نکل جاتا